آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیپل پارٹی یہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے یا آصف زرداری کی پارٹی ہے؟ جو پیپل پارٹی کی ورکر ہے میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا نظریہ ختم ہو چکا ہے، تمہارا نظریہ کمپرومائز ہو چکا ہے، اور جو تمہارے لیڈر نے، جو تمہارے قائد نے، ذوالفقار علی بھٹو نے جو تحفہ دیا تھا، اس تحفے کو آصف زرداری اور بلاول بھٹو بیچ چکا ہے، ختم کر چکا ہے، دفنا چکا ہے۔ پاکستان اس وقت عملاً بنانا ریپبلک بن چکا ہے، جنگل کا قانون ہے۔ تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اور یہاں کراچی کی وکلاء اور کراچی جو کہ ایک پاکستان کے لیے دل کی حیثیت رکھتا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس قسم کے پاکستان میں زندگی بسر کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ ہمارے بچوں کا مستقبل اس قسم کے پاکستان میں محفوظ ہے؟ سب سے پہلے تو میں اس موقع پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے پاس کراچی کیوں آئے؟ کیونکہ کراچی اس ملک کے لیے دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کراچی میں تحریک چلتی ہے تو پورے ملک میں تحریک چلتی ہے۔ اس وقت عملاً ملک میں عدلیہ مفلوج ہو چکی ہے، آئین معطل ہو چکا ہے، کوئی قانون نہیں۔ ایک انڈیویژل، ایک شخص کی طبیعت جب چاہے، جس کو بے عزت کرنا چاہے، جس کو جیل میں ڈالا چاہے، جس کے کاروبار پہ قبضہ کرنا چاہے یا کسی کو بے عزت کرنا چاہے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ پاکستان اس وقت عملاً بنانا ریپبلک بن چکا ہے، جنگل کا قانون ہے۔ تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اور یہاں کراچی کی وکلاء اور کراچی جو کہ ایک پاکستان کے لیے دل کی حیثیت رکھتا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس قسم کے پاکستان میں زندگی بسر کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ ہمارے بچوں کا مستقبل اس قسم کے پاکستان میں محفوظ ہے؟ میں آپ سے اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے نکلنا ہوگا، ہم نے اٹھنا ہوگا، ہم نے بات کرنی ہوگی۔ مجھے اس وقت تو سب سے زیادہ مایوسی جو ہے وہ پیپل پارٹی سے ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی جس نے 1973 آئین کی بنیاد رکھی، آج ان کا نواسا بلاول بھٹو اسی 1973 آئین کو دفنانے میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیپل پارٹی یہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے یا آصف زرداری کی پارٹی ہے؟ جو پیپل پارٹی کی ورکر ہے میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا نظریہ ختم ہو چکا ہے، تمہارا نظریہ کمپرومائز ہو چکا ہے، اور جو تمہارے لیڈر نے، جو تمہارے قائد نے، ذوالفقار علی بھٹو نے جو تحفہ دیا تھا، اس تحفے کو آصف زرداری اور بلاول بھٹو بیچ چکا ہے، ختم کر چکا ہے، دفنا چکا ہے۔ بہت افسوس ہے اس بات پہ۔ ہم تو سمجھتے تھے، میں تو اسمبلی میں بھی بات کرتا ہوں، اور میں نے بلاول بھٹو کے سامنے کہا کہ کدھر رہا تمہارا وہ، کیا جو تمہارے نانا نے جو کچھ کیا تم اس کے اوپر جو ہے نا مٹی ڈالنا چاہتے ہو، اس کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ 1973 آئین واحد ڈاکومنٹ ہے جس کی وجہ سے پوری پاکستانی قوم متفق اور متحد ہے، جو 26ویں آئینی ترمیم ہوا، اور اس کے بعد یہاں جو ججز کی تعیناتیں ہوئی اور ری انڈکشنز ہوئی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اب کون سا جج ایگزیکٹو کے خلاف فیصلہ کرے گا، یا ایگزیکٹو کے مشورے یا اس کی اوپینین کے خلاف جائے گا؟ ہمارے پشاور ہائی کورٹ کی جتنی ججز تھی جو کہ میرٹ پہ چلی، کبھی تحریک انصاف کا ساتھ نہیں دیا، قانون کے مطابق چلے، ان سب کو کوڈ لائن کیا۔ اسلام آباد میں آپ کے 5 ججوں کی اپلیکیشن اور ان کی جو ہے نا جو پریشانی ہے یا جو اس کے کنسرن ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سپریم کورٹ میں بھی پوزیشن ہے، سندھ میں بھی آپ دیکھ لیں۔ تو عوام اگر عدالت ججز خود مظلوم بنے تو عوام کدھر جائیں گے؟ اگر اس وقت بھی عوام نہ اٹھے، اس وقت بھی عوام آواز نہ اٹھائے
اور مجھے بتائے کیا اس ملک میں جو ہمارے صوبے میں جو صورتحال ہے، آپ یقین رکھیں جو ہمارے بارڈرز ایریا، وہ جو ہمارے فارن پالیسی ہے، افغان پالیسی ہے، اس افغان پالیسی کی وجہ سے ہم ایک بہت بڑے جنگ میں دھکیلے گئے۔ بلوچستان آپ کے سامنے 7-8 ضلع وہ اس طرح ہے کہ ابھی تک اولاً حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی ہے۔ اس وقت ایک ہی راستہ ہے کہ پوری قوم متحد ہو، پوری قوم نکلے اور بتائے کہ یہاں قانون کی نظر میں سب برابر ہے، آئین بالادست ہوگا، قانون کی حکمرانی ہوگی اور عدلیہ کو ہم آزاد کروائے اور ایک پارلیمنٹ وہ پارلیمنٹ ہو جو کہ عوام کی صحیح معنوں میں منتخب پارلیمنٹ ہو۔ عمران خان کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوتے رہتی ہے، وہ بالکل وضاحت کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ میں ملک کے خاطر لڑ رہا ہوں، ملک میں قانون کی حکمرانی کی خاطر لڑ رہا ہوں، ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے لڑ رہا ہوں اور کسی صورت میں اپنے موقف میں پیچھے نہیں ہوں گا۔ عمران خان جو جدوجہد کر رہا ہے اس نے جو جرأت اور ہمت دکھائی ہے اس لیے کہ انشاءاللہ ہم نے 2 دن کا اچھک صاحب نے سیمینار بلایا ہے اسلام آباد میں، جس میں ہم تمام جو سکالرز ہیں، جو بار ایسوسیشن ہیں، جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو حکومت میں نہیں ہے یا جو سول سوسائٹی ہے، اس کو اکٹھا کریں گے، 2 دن وہ بات کریں گے اور ایک قومی ایجنڈا بنائیں گے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف پاکستان کی خاطر بلکہ میں آئین کی حکمرانی کی خاطر نکلے۔ ہم آپ کے پاس یہ جرگہ لے کے آئے ہیں، آپ نے جدوجہد میں ہمارا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ۔ ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم آپ کی دھمکیوں سے، آپ کی بدمعاشی سے انشاءاللہ نہیں ڈرتے، ہم نے اپنے ملک میں جدوجہد کر رہی ہے۔